نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا یہ 8واں رکوع ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو سب یہودی بنے، والنصارى اور وہ لوگ جو نصرانی بنے، والصابئین اور سب بے دین، من آمن جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیا، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اکثر مجھ سے بھی لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں جب جو ترجمے والا قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو مفہوم پتہ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی جو نیک عمل کرے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو اس کا مفہوم اور اس کا جو اصل مطلب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذوا تم سب تھام لو، طور پہاڑ کو اوپر رکھ کر ان یہودیوں سے وعدہ لیا اللہ نے، ما اسے جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا، یعنی جو کتاب ہم نے دی اسے آپ مضبوطی سے پکڑو، بقوت مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد رکھو، ما جو فیہ اس میں ہے، اس کتاب میں جو ہے اسے بھی یاد رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ، ثم پھر تولیتم تم سب پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا کہ جن سب نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین سب ذلیل بندر بن جاؤ، فجعلناہا تو ہم نے اس واقعہ کو بنا دیا، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا ان کے سامنے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے ہے، جو اس وقت دوسرے لوگ تھے ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت بن گیا۔ یہ ہفتے کا دن کیا اصل واقعہ تھا وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت بن گیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا ان کے ساتھ دنیا میں بھی یہ سزا انہیں مل سکتی ہے، وموعظۃً اور نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا کہ تم سب ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے، قالوا ان سب نے کہا، کیا تتخذنا تو کرتا ہے ہم سے، ہزوا مذاق، وہ کہنے لگے کیا موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، قال اس نے کہا، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، قالوا ان سب نے کہا، ادع لنا آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کرے، وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو، قال اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے ہو، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان جوان ہو،
بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، بلکہ بھرپور جوان گائے ہو، بین ذالک اس کے درمیان بوڑھی اور چھوٹی کے درمیان ہو، ففعلوا پس تم سب کر لو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ گائے قربان کرنے کا حکم ہوا تو آگے سے ہیلے بہانے اس سے بچنے کے لیے کرنے لگے، بلکہ جبکہ وہ خود اس میں مزید پھنس گئے۔ قالو اگلا سوال کر ڈالا، ان سب نے کہا ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قالا اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ گائے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، صفرا زرد رنگ کی ہو، فاقع گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کر دے ناظرین دیکھنے والوں کو، کہ ایسا گہرا اس کا رنگ ہونا چاہیے کہ جو دیکھنے والے ہوں نا اس کو وہ گائے خوش کر دے۔ قالو ان سب نے کہا ادع لنا اگلا سوال کر ڈالا، آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہو، مزید وضاحت ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا ہم پر متشابہ ہیں، اس طرح کی گائے تو بہت زیادہ ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدین تو مہتدون ضرور سب ہدایت پا لیں گے۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک وہ رب فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ کام میں لگائی گئی ہو، کہ تثیرو جو تثیرو پھاڑتی ہو، ارضا زمین کو، زمین میں ہل چلایا کرتے تھے پہلے زمانے میں جانوروں کے ذریعے، کہ اس گائے سے یہ زمین کو پانی پلانے یا زمین کے اندر ہل چلانے کا کام نہ لیا گیا ہو، ولا اور نہ تسقی پانی دیتی ہو، الحرثا کھیتی کو پانی پلانے اور ہل چلانے کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیعتا نہ کوئی داغ ہو، فیہا اس میں، اس گائے میں کوئی داغ بھی نہ ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کوئی کسی قسم کی اس میں کمزوری نہ ہو۔ قالو ان سب نے کہا آل آنا اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق حق کے ساتھ، اب حق واضح ہوا ہے، فذبحوها تو ان سب نے ذبح کیا اسے، وما کادو اور وہ سب لگتے نہ تھے کہ یفعلون وہ کریں، ان کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ پھنس گئے اور پیچھے ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ انہوں نے نہ کہا ہوتا نا، بعض مفسرین نے لکھا ہے تو وہ کبھی ذبح نہ کرتے۔ تو یہ رکوع اس کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، اب اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے وقت نکال کر اسباق سنا کریں، تاکہ بھرپور جو ہے اس کا فائدہ ہو۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہاں جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں بھی وہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض اور انعامات اور ان کی آگے سے ناشکریاں، نافرمانیاں اور اللہ رب العالمین کی بغاوتیں جو تھیں وہ ذکر کی ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، صابی ہوئے، جو بندہ بھی اللہ پر ایمان لائے گا وہ عامل صالحہ اور نیک عمل کرے گا۔ اب اس میں نا شروع میں جو تھا میں نے کہا تھا نا 15 رکوعوں میں بنی اسرائیل کے پر جو انعامات ہوئے ان سب کا تذکرہ ہے، اور ان میں پہلا جو رکوع ہے نا اس میں دعوت دی گئی ہے ان سب کو کہ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو یہ آگے جتنے بھی 14 رکوع کے اندر ان کا تذکرہ ہے، ان کے اعمال کا یا ان کے واقعات کا، تو ساتھ ساتھ وہ پہلا رکوع کی شروع والی آیتیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو یہ آیت بھی اس کے وہ پہلے رکوع والی آیتوں کا جو مفہوم ہے اس آیت کے ساتھ بھی ہے، کہ اب ایمان جو بندہ لائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نیک عمل کرے گا تو وہی نجات پائے گا، ورنہ جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اپنے اپنے دور میں انہوں نے عاملہ صالحہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں۔ اور ایک اور بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ پچھلے رکوع میں جہاں تک یہ ختم ہو رہا ہے اس میں بھی بنی اسرائیل کے اعمال بد کا تذکرہ ہے، اللہ کی نعمتیں اور ان کی ناشکریاں، اور آگے اس آیت کے بعد بھی، لیکن درمیان میں یہ آیت کہ وہ لوگ جو ایمان لائے
اللہ پر آخرت کے دن پر نیک عمل کی ان کے لیے اجر ہے۔ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے کہ پیچھے آیا نا اللہ رب العالمین کے غضب کا ذکر کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بلکہ اس سے بھی پیچھے وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیں، اپنے مقصد سے ہٹ گئے، میں نے بتایا تھا نا مقصد سے ہٹ گئے اور دنیا کی ضروریات کے پیچھے بڑھ گئے اور اللہ سے دنیا مانگنے لگے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے غلامی سے نجات دلائی تھی اور مقصد بتلایا تھا کہ جینے کا مقصد کیا ہے، اللہ کے احکام کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کی شریعت کو جو ہے اس کی تبلیغ کرنی، یہ ہے مقصد کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے۔ انہوں نے مقصد کو چھوڑا، دنیا کے پیچھے گئے، اللہ نے فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ اس وقت کے جو یہودی تھے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا غضب آ گیا ہم پر تو اب ہماری نجات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ساتھ اپنی، جس طرح اللہ کا یہ قانون ہے قرآن میں ہم بار بار دیکھیں گے، جہاں اللہ کا غصہ آتا ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں گناہ گاروں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی معافی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ اب بھی اگر ان یہودیوں میں اللہ کا کچھ ڈر اور خوف موجود ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، ان کے گناہوں سے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور زیادہ ہے، معافی مانگ لیں اللہ رب العالمین اب بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے ہے یہ آیت۔ اور جو یہ ہے نا والنصارى، یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی کہتے ہیں، اصل جو لفظی معنی لکھا ہے بے دین، اصل میں ایک دین کو چھوڑ کر جو دوسرے دین میں چلا جاتا تھا نا تو اس کو صابی کہتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ عراق میں رہتے تھے جو دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے، جبکہ دین ابراہیم پر نہیں تھے، بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تھا ان میں۔ لیکن اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان میں سے اگر کوئی بندہ ایسا تھا جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ پر اس کا ایمان تھا، صالح عمل کیے، تو اس کو ضرور اس کا اجر ملے گا۔ عیسائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لائے تھے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور نیک اعمال کیے، اللہ پر بھی ایمان تھا، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، میں نے ابھی بھی بتایا کہ شروع والی جو آیتیں ہیں جن میں یہ دعوت دی گئی ہے کہ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لاؤ، تو وہ مفہوم شامل ہے۔ اب اور ایک حدیث میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے تک میری نبوت کا پیغام پہنچا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ پیغام اس تک پہنچ گیا میری نبوت کا، وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ پیغام پہنچ گیا، دعوت پہنچ گئی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس نے اس کو نہ مانا، چاہے وہ دنیا میں جتنی نیکیاں کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اب جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نیک اعمال کرے گا، آخرت پر ایمان رکھے گا، تو وہ جنت پہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو یہودی، عیسائی اور کسی بھی اور مذہب کے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے یہی حکم ہے، یہی آیت کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، ختم نبوت پر ایمان رکھے، اور پھر اللہ پر بھی، یوم آخرت پر بھی، نیک اعمال بھی جو اس آیت میں ہیں، تو اس کے لیے اجر ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے جو مشرک تھے، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایسے بھی تھے جو بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے کہتے تھے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ تیری عبادت ہم کیسے کریں۔ وہ اس شرک سے بیزار تھے، شرک جو مشرکین نے پھیلایا ہوا تھا وہ اس شرک سے بیزار تھے، تو ان کا عمل بھی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر نیکیاں کی ہیں، تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور
یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر بندے تک نبوت کا پیغام پہنچانا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، جو بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اب جدید دور ہے، میڈیا، نیٹ، موبائل ہر بندے کے پاس ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ رب العالمین اس تک دین کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اگر اس نے مان لیا، اس کے مطابق مسلمان بن گیا، نیکیاں کیں، تو جنت میں جائے گا، ورنہ اگر اپنے مذہب پر رہا، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوف اور حزن، اس کی تفسیر پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ خوف کہتے ہیں مستقبل کا کوئی ڈر ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے مستقبل میں جب مرنے کے بعد قیامت کو جائیں گے تو یہ خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پیچھے جو زندگی بسر کی ہوگی، غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، وہ غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر ڈالا۔ اب مزید پھر وہی موضوع آ رہا ہے کہ ان پر اللہ رب العالمین نے جو انعامات کی اور ان کی جو ناشکریاں تھیں وہی بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور وعدہ بھی کیسے لیا، یہ طور پہاڑ کے قریب تھے۔ مزید آگے سورہ اعراف میں اس کی وضاحت آئے گی۔ طور پہاڑ کے قریب تھے، اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ کو اٹھا کر ایسے لگا کہ اب گرتا ہے ان پر، ایک سائبان کی طرح بن گیا، اور بالکل ان کو معلوم ہوا کہ ابھی گرے گا۔ تو اس طرح اتنا ڈرا کر ان سے وعدہ لیا کہ اب کیا وعدہ تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں جو احکامات ہیں ان پر تم نے عمل کرنا ہے، ان حکموں کو تم نے نافذ کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے وعدہ لے لیا، اور پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں پھر تم نے اس کتاب پر عمل ہی نہیں کیا، اس کے احکامات کو نافذ ہی نہیں کیا، اس وعدے سے انحراف کر دیا، جبکہ اتنا پختگی کے ساتھ اور ڈرا کر تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ تو پھر کیا؟ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نا، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تمہیں تو پھر دنیا میں تباہ کر دیا جاتا، کیونکہ وعدہ تھا اللہ سے تم نے وعدہ کیا کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں گے اور اس کتاب کے احکامات کو نافذ کریں گے، لیکن تم پھر گئے، وعدے کو توڑ دیا۔ تو اللہ کی رحمت ہی تھی، اللہ کا فضل ہی تھا کہ اللہ نے تمہیں بچایا اور اب تک بچائے رکھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے سرکشی کی، زیادتی کی ہفتے والے دن، اور ہم نے انہیں کہا کہ تم سب بندر، ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ہفتے کا دن کیا تھا؟ یہودیوں کی شریعت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا، اور اب بھی ان میں جو مذہبی لوگ ہیں نا تو اس دن کا، ہفتے کے دن کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں کہ ہفتے والے دن دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار، کوئی کام کاج بالکل نہیں کرنا، بلکہ آرام کرنا ہے اس دن اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو لیکن بعض لوگ تھے انہوں نے ہیلا کیا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ایک بستی کے لوگ تھے جو ایک سمندر کے قریب رہتے تھے، اور ان کا معاش جو تھا وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنا اور بیچنا تھا۔ باقی ہفتہ جو ہے نا مچھلیاں وہ دور رہتیں، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں تیر کر سینہ تان کے وہ جو ہے نا ساحل کے قریب آ جاتیں، تو وہ پکڑ نہ سکتے کیونکہ ہفتے والے دن منع کیا گیا شکار نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے ہیلا کیا، بہانہ کیا کہ سمندر کے ساحل کے قریب ہی چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائیں اور آگے بڑے بڑے جو ہے حوض بنا دیے، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کو وہاں نالیوں سے گزار کر ان حوض میں جو ہے جمع کر لیتے، آگے پھر اتوار کے دن جو ہے وہ پھر انہیں شکار کر لیتے۔ یہ ہیلا تھا، جبکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا کہ مچھلیاں اسی دن آ رہی ہیں، اللہ نے کہا نہیں پکڑنی تو نہ پکڑتے، لیکن چونکہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں انہوں نے اپنی ضروریات کو اور دنیا کے ان تھوڑے سے لذت، دنیا کا آرام، اسی کو مقدم کیا، اور اپنے مقصد جو تھا وہ بھول گئے۔ یہ تو مقصد تھا نا، تربیت تھی کہ ہفتے والے دن اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے تو رک جانا ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ ہیلے اور بہانے سے یہ کام کر دی۔ پھر اب تین قسم کے لوگ بن گئے، ایک وہ تھے جو یہ اس ہیلے اور بہانے سے اللہ کی یہ نافرمانی کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو نہیں کرتے تھے اور ان کو روکتے بھی نہیں تھے، ان کو روکتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے جو کرتے ہیں کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ہم تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو نیکی کر، ہم تو ہفتے والے دن عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے وہ تھے جو ان کو روکا کرتے تھے، لیکن جب عذاب آیا تو جو روکتے تھے نا وہ بچے، جو نہیں روکتے تھے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو آج بھی میرے بھائیوں، جو بھی سننے والے ہیں، جہاں تک میرا پیغام جائے، آج بھی ہم یہ نہ کہیں
کہ وہ سود لے رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ زنا، شراب، بیہودگیاں، بے پردگیاں، فحاشی اور یعنی میں وہ لگے ہوئے ہیں نا، ہم تو نیک ہیں، ہم تو خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بھی ہمارے قرآن پڑھتے ہیں، تو روکیں جہاں تک روک سکتے ہیں، جہاں تک بس چلتا ہے زبان سے روکیں، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں رکتے نا، پھر ان کا گناہ ہے۔ ہم اپنا فرض ادا کر دیں، جس بندے کو بھی دیکھیں نا وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو پیار سے، اخلاق سے ایک مرتبہ روک دیں، اگلی دفعہ ملے تو پھر روک دیں، پھر روک دیں، روکتے رہیں، گناہوں سے روکتے رہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ سے آگے آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے، میرے خیال سے 6-7 پارے میں ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے کہ ہم تو صرف اس لیے یہ روکتے ہیں، ایک واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پہ، صرف اس لیے کہ اللہ کو ہم قیامت کے دن کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے روکا تھا۔ آج ہم بھی یہی کریں کہ ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے دین کا پیغام پہنچایا تھا، ان کو روکا تھا گناہوں سے، تو صرف وہی بچے جو روکا کرتے تھے، جو نہیں روکتے تھے، کرتے نہیں، گناہ کرتے بھی نہیں تھے، روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی انہی میں شامل ہو گئے اور ان پر بھی عذاب آیا۔ فجعلناها نکالا، اور یہ جو کام تھا، اور یہ بندر بنا دیے گئے، بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے اندر کردار جو تھا وہ بندروں والا بنا دیا گیا، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان کی شکلیں اور جسم جو ہے وہ بندروں کی طرح بنا دیا گیا، اور ان کے ذہن اور ان کی سوچ وہی رہی، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمیں سزا کیا ملی ہے۔ اور پھر جو ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو بندر ہیں یہ وہی ہے، بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی جو نسل تھی وہ ہے، بلکہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جس قوم پر عذاب ہے نا تو پھر زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ تو سب مارے گئے۔ یہ تو ایک اور مخلوق ہے اللہ کے، جس طرح بعض اور جانور ہیں، یہ بھی جانور ہیں۔ فجعلناها نکالا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس واقعے کو بطور عبرت بنا دیا تمہارے لیے بھی، وہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے، وما خلفہ، جو پیچھے آنے والے ہیں، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور ایک اور اللہ کا جو ہے انعام، اللہ کا احسان تم پر، اور تمہاری زیادتی اور نافرمانی اور دین سے دوری، اس واقعے کو بھی یاد کرو، جب اذ قال، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو، تم گائے ذبح کرو، وتتخذون حضوا، آگے سے وہ کہنے لگے موسیٰ تو ہم سے دل لگیاں کرتا ہے، ہم سے مذاق کرتا ہے، تو کیا گائے کو ذبح کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں؟ یہ نا گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ قوم، پہلے میں بتا چکا ہوں، فرعونی ان کی تاریخ جو ہے، فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا اپنا، اور نسل در نسل یہ غلامی چلی آ رہی تھی، اور غلامی میں رہنے کی وجہ سے اس قوم کے اندر بھی گائے کی تعظیم کا عقیدہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ جو فرعون کی قوم تھی وہ بھی گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ان میں بھی گائے کی تعظیم آ چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر، واپس جب آئے 40 دن کے بعد، تو سامری نے بچھڑا بنایا ہوا تھا سونے کا، اس کی عبادت شروع کی ہوئی تھی، بچھڑا بھی گائے سے ہی تھا، تو گائے کی تعظیم ان کے اندر رچ بس چکی تھی، اس کی تعظیم کرتے تھے یہ، تو اس شرک کے جڑ کو کاٹ کر رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تاکہ تمہارے اندر سے یہ جو تعظیم ہے جانوروں کی یہ نکل جائے، اور شرک کی جڑیں جو ہیں وہ کٹ جائیں، یہ ذبح کرو۔ اور آگے سے تعظیم اس قدر بڑھ چکی تھی، میں نے کہا گائے کو بھی ذبح کرنے کا بھلا حکم ہو سکتا ہے؟ موسیٰ تو مذاق کرتا ہے ہم سے۔ یہی کام ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بت جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آگے سے کیا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم سچ سچ بتا، کیا تو حق کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے ہم سے؟ کیونکہ وہ اس قدر ذہن پختہ ہو چکے تھے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی انہوں نے کہا کہ بھلا گائے بھی ذبح کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، تو اتنا معزز جانور ہے، آج کے ہندو بھی اس کی کتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، معبود دیوتا بنایا ہوا ہے اسے، تو اللہ نے انہیں کہا حکم دے۔ اور ایک اور بھی مفسرین نے لکھا ہے واقعہ کہ ان کا ایک بندہ جو تھا بڑا مالدار تھا، وہ قتل ہو گیا، اور قتل کرنے والے اس کے بھتیجے تھے، جنہوں نے رات کے وقت جنگل میں اسے قتل کر کے کسی اور بندے کے گھر کے باہر ڈال دی اس کی لاش، اور اسی پر ڈال دیے کہ اس نے قتل کیا ہے، جبکہ بعض لوگوں کو پتہ بھی تھا اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے چھپایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا اٹھاؤ اور اس جو قتل ہوا ہے بندہ اس کے جسم کو لگاؤ، تو یہ خود اٹھ کر جو ہے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو ایک انہوں نے یہ کہا کہ مذاق کرتا ہے کہ گائے بھی گوشت کا ٹکڑا بھی بتائے گا
کہ جو ہے نا مردہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اور یہ واقعہ جو ہے اگلے رکوع سے، جو آگے ہم رکوع پڑھیں گے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ وہ واقعہ آگے ہے اور یہ بات جو ہے پیچھے بیان ہو رہی ہے. ترتیب آگے پیچھے ہے، کیونکہ قتل پہلے ہوا اور پھر اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. قتل ہو گیا کہ آپ ذبح کر لو، تو جو ہے اسی طرح تمہارا قاتل جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا. لیکن بعض مفسرین نے، علامہ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر البحر المحیط، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی نا وہ بھی واقعات جو ہے بڑے دلچسپ ہیں. کس طرح دین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، اور اللہ نے ان قربانیوں کی بدولت انہیں اندلس کا بہت بڑا اس کی وجہ سے اندلس میں اسلام پھیلا. تو وہ انہوں نے لکھا ہے، یہ مزید وضاحت کبھی موقع ملا تو ان کے بارے میں بتائیں گے. ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آگے پیچھے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، قتل بعد میں ہی ہوا تھا، کیونکہ جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے نا، یہ گائے کا حکم اللہ نے پہلے دیا، قتل پھر ہوا. کیونکہ گائے کا حکم وہ کہتے ہیں اسی لیے دیا کہ ان کے اندر سے گائے کی جو تعظیم ہے وہ نکل جائے، کہ گائے کی تعظیم جو رچ بس چکے وہ نکل جائے. اور پھر آگے ایک اور مقصد بھی اللہ نے سامنے کر دیا، قتل پھر ہو گیا، اللہ نے کہا کہ اب اسی گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم سے لگاؤ تو پھر یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں بتا دے گا. اتتخذون ہزوا، کہنے کہ مذاق کرتا ہے موسیٰ تو ہم سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں، کیونکہ مذاق کرنا جو ہے جاہلوں کا کام ہے. لیکن ایک دل لگی کے لیے بات کرنا جو حقیقت کے خلاف نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. اتنا مذاق کیا جا سکتا ہے کہ جس میں کسی کا استہزاء نہ ہو، کسی کی ذلت و رسوائی نہ ہو، اور ایسا مذاق کہ جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے وہ خود بھی اس کو برا نہ سمجھے بلکہ وہ خود بھی اس سے لطف اندوز ہو، تو اتنے کی اجازت ہے. لیکن جس مذاق میں اگلے بندے کی توہین کی جائے، کسی کی قوم کا مذاق اڑایا جائے، کسی کے رنگ کا، کسی کی نسل کا، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ بالکل جاہلوں کا کام ہے. تو آگے قالوا ادع لنا، تو یہ حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو، مان لیتے. اور بقرۃن جو ہے وہ عام ہے، بقرۃن پر تنوین جو ہے نا آپ نے پڑھا ہے اس معلم القرآن میں، تنوین عام کے لیے تھی، کوئی سی بھی گائے. حکم یہی تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کرتے، حکم کی تعمیل کرتے. لیکن انہوں نے چونکہ دل نہیں تھا گائے کو ذبح کرنے کا، تعظیم اس قدر آ چکی تھی، آگے سے پھر ہیلے اور بہانے کرنے لگے. کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں بھائی ہمیں واضح بتائے کہ کیسی ہو گائے، گائے کس طرح ہو، ہمارے لیے واضح کرے، ما ہی وہ کیسی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بقرۃ اللہ فارس، گائے ایسی ہو کہ بوڑھی نہ ہو اور ولا بکر، اور چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو بلکہ اس کے درمیان ہو. ففعلوا، اور پھر بھی مزید کہا گیا کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا ما تؤمرون، وہ کر گزرو تم، مزید آگے اس میں ہیلے بہانے نہ کرو. پھر بھی اگلا سوال کر ڈالا انہوں نے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد رنگ کا ہو اور دیکھنے والوں کو جو ہے خوش کر دے اس طرح کا رنگ ہو. آگے تیسرا سوال پھر کر ڈالا کہ آپ پوچھیں ماہیہ، کس طرح اس رنگ کی گائے تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہم مزید پوچھیں کہ کیسی ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ مزید جتنے سوال کرتے گئے نا اور پھنستے گئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں قیل اور قال کہنے سے منع کیا کہ ایسے ہو جائے تو پھر کیسے کریں، اس طرح ہو تو پھر کیسے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے شریعت کا اسی پر ہی عمل کرو. زیادہ سوالات کرو گے تو پھنس جاؤ گے، جس طرح بنی اسرائیل نے زیادہ سوالات کیے تھے تو پھنس گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ایسے گائے ہو جو ہے زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور پانی اس سے یعنی کہ کام نہ لیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی ہو اور کھیتی کو پانی نہ پلاتی ہو، اور صحیح سالم ہو، کسی قسم کا عیب نہ ہو، لولی لنگڑی یا جسم پر کوئی گوشت کٹا ہوا اسی طرح کی نہ ہو. تو پھر ان کو گائے ملی، لیکن کیا ملی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو ایک بندے کے پاس جا کر بڑا ڈھونڈنے کے بعد اس کے پاس گائے تھی، اس نے کہا میں اس کو نا سونے کے برابر تول کر دوں گا. تو اتنی مہنگی گائے انہیں ملی اور کر تو ڈالا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ فرماتے ہیں ذبح کر تو دیا لیکن کرنے والے نہ تھے، یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، لگتا نہیں تھا کہ یہ کریں گے. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آ گیا ہمارے پاس حق. فذبحوها، انہوں نے ذبح کر تو دی لیکن وما كادوا يفعلون، لگتے نہیں تھے
کہ یہ ذبح کریں۔ تو آج یہ رکوع ختم ہوا ہمارا، اس میں ہمیں نصیحت اور سبق یہ ملتا ہے، پہلے تو وہی کہ بنی اسرائیل والے کام ہم نہ کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اور دوسرا یہ کہ دین اور شریعت کے احکامات جو ہیں ان میں اپنے عقل کو نہیں لانا چاہیے، ایسے ہو جائے تو پھر کیا کریں، یہ کیوں ہے، یہ حکم کس لیے ہے، تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کرتے رہیں گے تو پھنستے جائیں گے۔ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے فرمایا حج فرض کیا اللہ رب العالمین نے، تو ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے پیغمبر کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہے تو تم پر فرض کر دیا جاتا، تم پھر کیسے اس کی طاقت ہی نہ رکھتے؟ ہر سال کون جا سکتا ہے وہاں پہ جا کے حج کرے، اور اتنے لوگ جمع ہو جائیں ایک ہی جگہ پر، تو کیسے ممکن تھا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ دین میں اگر کسی کے سوالات کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حلال تھی وہ حرام کر دی گئی تو وہ بندہ اس پر وبال ہے کہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے یہ مشکل آ گئی امت پر، کہ وہ چیز پہلے حلال تھی، اس نے پوچھا مزید باریکی نکالنے کے لیے، جو چیزیں حلال ہیں وہ واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال کام واضح ہیں، حرام کام بھی واضح ہیں، بینہما مشتبہات، مشتبہات ان کے درمیان ہیں، ان سے بھی بچ جاؤ۔ جو چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کہ آپ کی مرضی کر لیں، مرضی یا نہ کریں، تو ان کے متعلق زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔